الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. محترم حضرات، سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس سلسلے میں پروگرام چل رہا ہے اور آج اس کا 45واں ہے. اب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم صحیح بات کہنے کی اور نبی کی شان بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم اخلاق رسول کی گفتگو کر رہے ہیں اور روزانہ دو تین نقطے پر بات کر رہے ہیں. آج ہم کوشش کریں گے کہ آپ سامنے 4 باتیں رکھیں. سب سے پہلی بات، اللہ کے رسول کے مزاج میں عدل اور انصاف. دیکھیں، ہر آدمی عدل اور انصاف تھوڑا تھوڑا سب کے اندر ہی صفت پائی جاتی ہے، لیکن یہ صفت 2 جگہ پر عام آدمیوں میں اس وقت تک موجود نہیں رہے گی جب تک کہ رسول اکرم کی سیرت اس کے سامنے نہیں رہے گی. وہ 2 قوم کی جگہ ہیں. ان 2 جگہ میں سے سب سے پہلی جگہ یہ ہے کہ آپ کو ایک ایسے جھگڑے میں بنایا گیا کہ آپ اس میں جو فیصلہ کریں ہم بات مانیں گے. اس میں سے جو 2 پارٹی ہے اس میں سے ایک پارٹی آپ کے فیور والی ہے یا آپ کو اس کو پسند کرتے ہیں، دوسری پارٹی ایسی ہے چاہے وہ آپ کے مخالف ہے یا یہ کہ مخالف نہیں لیکن ایک پر آپ کو زیادہ رجحان ہے. ایسے موقع پر عدل کا دامن تھامے رہنا بہت بڑی بات ہے. یہ ایک مقام ہوتا ہے. اور دوسرا مقام، جب ہمارے گھر والوں سے دوسروں سے جھگڑا ہوتا ہے تو ہمیشہ ہم اپنے گھر والوں کا ہی سپورٹ کرتے ہیں. کبھی پڑوسی صحیح نہیں ہو سکتا. ہمیشہ صحیح کون ہے؟ ہمارا جو گھر ہے وہ صحیح ہے. ابھی ہمارے والد سے کسی کی لڑائی ہو جائے تو ہم ہر حال میں اپنے والد کا سپورٹ کریں گے چاہے وہ صحیح کہہ رہے ہیں یا غلط کہہ رہے ہیں. ایسے موقع پر بھی انصاف کرنا بہت بڑی بات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن کریم دونوں نے انصاف پر جو زور دیا وہ ایسی جگہوں پر زور دیا کیونکہ بقیہ جگہوں پر جہاں پر آپ کو کوئی آپ کا انڈیویجول آپ کا انفرادی فائدہ اور نقصان نہیں ہے وہاں پر تو آپ انصاف ہم نہیں لیتے. معاملہ آ کر کے پھنستا ہے اس جگہ پر جس جگہ پر ہمارا ذاتی طور پر پیدا ہوتا ہے ہم اس وقت انصاف کیسے کرتے ہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے بڑے اور چھوٹوں کے درمیان میں اگر آپ کو انصاف کرنا پڑ گیا تو آپ بڑے کی جانب جھک جاتے ہیں. بڑے کے بعد پیسے میں بڑا ہو سکتا ہے، شہرت میں بڑا ہو سکتا ہے، دولت میں بڑا ہو سکتا ہے، عہدے میں بڑا ہو سکتا ہے، آپ اس کی طرف ہو سکتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کو رد بھی کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذاتی زندگی پیش کر کے بتائی کہ عدل اور انصاف میں سب برابر ہیں. بچے کرکٹ کھیلتے ہیں، کبھی کبھی ایک ہی اسکول کے 2 ٹیم ہوتی ہے، ایک ہی اسکول آپس میں بچے کھیلتے رہتے ہیں. اب ایک ٹیم میں ایک بچہ اسی ٹیم کا بچہ کو امپائر بنا دیا جاتا ہے. جب وہ اپنے دوست کو دیکھتا ہے تو انگلی نہیں اٹھاتا، حالانکہ اسے معلوم ہے بچہ آؤٹ ہے، انگلی نہیں اٹھاتا. یہ انصاف کا مطلب ہر جگہ ہے. کہیں پر ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہاں ہم نہیں سمجھ سکے، ایک بات غلطی ہو گئی، اس کے پورے کام کریں. اس کے بارے میں اللہ کے رسول نے ایک دوسری حدیث بیان فرما دی کہ لوگوں اگر غلطی ہو جاتی ہے تو غلطی کو اللہ نے غلطی معاف کر رکھا ہے. روپے امتی الفتاؤ بندے کیا ہے، ہماری امت سے بھول چوکوں پر رکھا ہے، اللہ نے معاف کر دیا ہے. لیکن جان بوجھ کر کے اگر کرتے ہیں تو گناہ کبیرہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مقدمہ آیا. ایک خاندان کا بہت بڑا مخلوق، اس کی ایک لڑکی تھی، اس کا نام تھا فاطمہ. اس نے چوری کر دیا، بڑی چوری کر دی. کیس آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا کہ کہاں کا رہ جائے.
اب سردار کی بڑی لڑکی تھی، چھوٹا نہ معاملہ ہو، غریب کو کر تو انصاف سبھی لوگ جتا دیتے ہیں، چار جھاپڑ مارو جو چاہے کرو، لیکن معاملہ پھنس گیا بڑی قبیلے کی بڑی بیٹی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ لوگوں نے اپنے طور پر میٹنگ کی کہ اللہ کے رسول سے ریکویسٹ کی جائے کہ کچھ فائن وائن دے کر کے معاملے کو دبا دیا جائے، بڑے خاندان کی لڑکی ہے، بہت بڑی بات ہے۔ صحابہ نے اللہ کے رسول کا مزاج جانتے تھے، کیونکہ حضور اپنی جانب سے حکم نہیں فرما رہے ہیں، حکم کس کا ہے؟ حکم کا ہے۔ اللہ کے مقابلے میں رسول کا حکم نہیں کر سکتا، اللہ ہے، رسول ہے۔ لوگوں نے میٹنگ کر کے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ جن کو حضور بہت چاہتے تھے، کہا کہ زید سے سفارش کرائی جائے کہ فاطمہ کے معاملے میں تھوڑا سا معاملہ ڈھیلا کر دیا جائے۔ یہ زید بیچارے لوگوں کے پریشر میں آ کر کے انہوں نے کہا کہ میں اللہ کے رسول سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ معاملہ کسی طرح دبا دیں۔ نبی کے مطابق کے پاس یہ معاملہ پورا لے کر کے رسول کچھ تاوان فائن وغیرہ لگا کر کے معاملے کو ختم کریں۔ انہوں نے ابھی جملہ ختم بھی نہیں کیا تھا کہ اللہ کے رسول کا چہرہ ایک دم سرخ ہو گیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ تعالیٰ فاطمہ بنت محمد لفتحت یدہا، اگر فاطمہ بنت محمد نے بھی چوری کی ہوگی تو آج ہاتھ میں کاٹ دیتا۔ یہ فاطمہ تو ایک بڑے خاندان کی بیٹی، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی بھی ہوتی تو انصاف کا یہ تقاضا تھا کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا۔ اور تم نے اس بات کی ریکویسٹ کیسے کی کہ ہم اللہ کے مقابلے میں اللہ کے فرمان کو کنارے کر کے آپ کی یہ کہتے آپ کو امید پر بھی کہ میں ایسا کر سکتا ہوں؟ اس کا نام انصاف ہے، ساری دنیا میں یہ ہوتا رہتا ہے۔ آپ دیکھیں ہندوستان میں رہتے ہیں، مقدمے آتے ہیں منسٹر کے اوپر، سب آخر میں آ کر کے کیا ہوتا ہے؟ کچھ نہیں ہوتا ہے، بڑے بڑے اسکینڈلز ہوتے ہیں، بڑی بڑی شرارتیں ہوتی ہیں، کچھ پبلک کو دکھلانے کے لیے کبھی اریسٹ کر دیا گیا، کبھی حراست میں رکھ دیا گیا۔ یو پی کے بہت بڑے لیڈر کو ابھی مہینہ پہلے اریسٹ کیا، وہ اتفاق سے میرے دوستوں میں سے ان کا فون ہے، میں ان سے ملنے دے رہا، آپ میٹنگ کریں گے، آپ تصور نہیں کر سکتے کہ وہ جیل جس کمرے میں جس ہال میں رکھا گیا تھا اکیلے ان کو 16 پنکھے لگے ہوئے تھے، بیڈمنٹن کا پورا گراؤنڈ ان کے لیے تھا، جتنے فروٹ تھے سب، اور پھر جو جا رہے تھے ملاقات کرنے ہوتا نا فارم بھرو یہ بھرو، کچھ نہیں، وہ ایک چیز ان کے پاس تھی، وہ ہاتھ سے مارتے تھے جاؤ فلاں لیڈر سے ملنا چاہیے۔ یہ کیا ہے؟ وہی اگر غریب بیچارہ جس پر کوئی الزام بھی نہیں ہوا ہے اس کے ساتھ جیل میں کیا کرتا ہو؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم عدل اور انصاف کی ہے وہ ایسی جگہ پر ہے جہاں پر سارے لوگ اپنے انصاف کا دامن کیا کرتے ہیں؟ چھوڑ دیتے ہیں۔ وہاں کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف کا دامن چھوڑا۔ ایک یہودی کا مقدمہ آ گیا ایک مسلمان کے خلاف، مسلمان نے قبضہ لے رکھا تھا، ابو بکر اسلمی ان کا نام ہے، یہودی نے کیس کیا، اللہ کے رسول اس کو نہیں یہ معلوم تھا کہ یہیں پر انصاف مل سکتا ہے، بقیہ کہیں نہیں مل سکتا۔ حالانکہ وہ بتاتے خود یہودی تھا اور پکا دشمن رسول ہے، ان کے باوجود بھی انصاف کی توقع کس سے بنی ہے؟ اللہ کے رسول کے آیا مقدمہ لے کر کے، صحابی کو بلایا، پوچھا کہ بات صحیح کہہ رہا ہے، بات صحیح کہہ رہا ہے، کہا تمہارا ڈیو ہو چکا ہے، ڈیو ہو چکا تھا، پیسے ہی دو۔ افتخار سے اس صحابی کے پاس سوائے ایک چادر پہنے ہوئے اور ایک باندھے ہوئے کے علاوہ کوئی پراپرٹی نہیں تھی کہ قرض ادا کرے۔ اللہ کے رسول کی عادت تھی کہ اگر آپ کی جیب میں کچھ ہوتا تھا تو آپ معاملہ کنارے کر دیتے تھے، لیکن اتفاق سے اللہ کے رسول کے پاس بھی کوئی پیسہ ایسا نہیں تھا کہ اس کا زیادہ چکا ہے۔ انہوں نے فرمایا دیکھو یہ اپنی بات پر ہے، اس سے کوئی بحث نہیں کہ یہودی ہے یا نصرانی ہے، اس کا دعویٰ صحیح ہے، جو ہو چکا ہے آپ پیسہ دیں۔ انہوں نے کہا تو میرے پاس کچھ نہیں، انہوں نے کہا میں کچھ نہیں جانتا، آپ کو پیسہ دینا ہی دینا ہے۔ آخر کار 3-4 مرتبہ اس نے کہا میرے پاس کچھ نہیں ہے، اس نے کہا کہ میرے پاس اللہ کے رسول ایک صاحب ہے جو معاملے میں ایک پہنے ہوئے نہیں، ایک امامہ باندھے تھے، ایک باندھے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا ہم زیادہ تر یہ کر سکتے ہیں کہ صاحب اتار کے دیتے ہیں، اگر اس پر آتی ہے تو میں تیار ہوں۔ انہوں نے کہا یہی اتار دو، یہودی نے کہا یہی صاحب اتار دو، صحابی نے امامہ اٹھایا،
انہوں نے تہمت کی جگہ پر مانگا، وہ تہمت اس کے حوالے کیا، یہاں تک انصاف کرایا گیا، یہ نہیں کہا گیا کہ ٹھیک ہے بھائی چھوڑو۔ اس نے کہا کہ یہ معاف کر دے الگ بات ہے، آپ کو ہر حال میں اس مقدمے میں آنکھوں کا بدلا کرنا ہی کرنا ہے۔ خیبر متفاق ہے کہ اس یہودی نے کر دیا، اور اللہ کے رسول نے دل سے اس کو کوئی برا نہیں جانا، کوئی